آیت نمبر 98 اور 99 جو ہے، آج ہم یہ دو آیتیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ، اور اس کا مختصر سا مفہوم بیان ہوگا۔ اگر آپ کو یاد ہے تو اس سے پیچھے جو آیات چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اس کا ذکر ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ دانے کو اور گٹھلی کو پھاڑ کر اس میں سے پودے نکالتا ہے، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا اللہ۔ پھر صبح کا ذکر ہے، رات کی تاریکی سے صبح کو نکالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ پھر رات کا ذکر آیا کہ رات سکون کے لیے اللہ نے بنائی۔ پھر سورج اور چاند کا ذکر آیا کہ اتنا بڑا سورج اور اتنا بڑا چاند جو آپ دیکھتے ہو، پوری دنیا میں ایک ہی سورج ہے اور ایک ہی چاند ہے، یہ حساب کے لیے اللہ نے بتایا۔ آج کی آیت میں ستاروں کا ذکر ہے، آیت نمبر 98 کے اندر فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَعْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور ہوا وہ، یعنی اللہ وہ ہے، الذی جس نے کیا اعلیٰ بنایا، لکم تمہارے لیے، جس نے تمہارے لیے بنایا، النجوم نجم کی جمع ستارے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا۔ یہ جو ہے نا لکم تمہارے لیے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ پاک نے یہ ہمارے لیے ستارے بنائے۔ یہ ستارے صرف آسمان کی خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ ان ستاروں کا ڈائریکٹ تعلق انسان کے ساتھ ہے، اور اللہ نے یہ ستارے انسان کے فائدے کے لیے بنائے۔ اسی لیے تو فرمایا اللہ وہ ہے جس نے بنایا لکم تمہارے لیے النجوم ستاروں کو، لتعتدوا تاکہ تم سیدھی راہ معلوم کرو، بہا ان کے ذریعے تمہیں سیدھے راستے کا پتہ چلے۔ ان ستاروں کے ذریعے، جب تک یہ سائنس نے ترقی نہیں کی تھی، اس سے پہلے لوگ ستاروں کے ذریعے اپنا سفر طے کرتے تھے، سمندر کے اندر بھی اور زمین کے اوپر بھی۔ لوگوں نے ستارے ان کے نام رکھے ہوئے تھے، یہ فلاں ستارہ فلاں ستارہ۔ اب یہ ٹائم ہو گیا ہے، ستاروں کے ذریعے ٹائم کا بھی پتہ چلتا اور ستاروں کے ذریعے راستے کا بھی تعین ہوتا، یہ مشرق مغرب شمال جنوب کدھر جانا ہے، تاکہ تم سیدھی راہ معلوم کر سکو، بہا ان ستاروں کے ذریعے، فی ظلمات البر والبحر، بر کہتے ہیں خشکی، یہ جو زمین کا اوپر والا حصہ جس کے اوپر ہم رہ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں البر، اور بحر کہتے ہیں سمندر کو۔ ظلمات کہتے ہیں اندھیرا، تاکہ تم ان ستاروں کے ذریعے خشکی اور سمندروں میں اندھیروں کے اندر سیدھی راہ معلوم کر سکو۔ اللہ تعالیٰ نے ستارے ہمارے لیے اس لیے بنائے، ایک تو یہ آسمان کی زینت بنے، ستاروں کی وجہ سے آسمان کو مزین کیا گیا، سجایا گیا، اور دوسرا ان کے ذریعے ہمیں خشکی اور سمندر میں رات کو، جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے تو اس وقت راستوں کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قد فصلنا، بے شک ہم نے تفصیل سے بیان کر دی، الآیات اپنی توحید کی دلیلیں، لقومی اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے، یعلمون
جو علم رکھتے ہیں۔ یہاں اللہ پاک نے علم والے لوگوں کا ذکر کیا ہے، کسی مذہب کا ذکر نہیں کیا۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں، سورہ چاند ستارے، ان سے فائدہ کون لوگ حاصل کریں گے؟ جن کے پاس علم کی دولت ہوگی، اور جو علم میں پیچھے رہ گئے وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دوسری اقوام جو ہیں، غیر مسلم جن کو ہم کہتے ہیں، وہ چونکہ علم کے ذریعے ہم سے آگے نکل گئے، علم کے ذریعے وہ ترقیاں کر رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، اور ہماری قوم جو ہے، مسلم قوم جو ہے، یہ اب ایک وقت تھا کہ مسلم قوم جو تھی یہ علم میں دنیا کی امامت کرتی تھی۔ مسلمان جو تھے یہ علم میں سب سے آگے تھے۔ تقریباً 16ویں 17ویں صدی تک مسلمانوں پر عروج تھا، اور جتنا بھی علم آج ترقی کر رہا ہے، اس کی جو بنیاد ہے یہ مسلمانوں نے ڈالی ہے۔ یہ جو بھی آج علم ریاضی آپ کو نظر آتا ہے، فزکس، کیمسٹری، بایو، یہ جتنا بھی علم ہے اس کی بنیاد مسلمانوں نے ڈالی ہے۔ مسلمان جو تھے وہ پوری دنیا پہ حکومت کر رہے تھے۔ مسلمانوں نے جب علم حاصل کرنا چھوڑ دیا تو زوال شروع ہو گیا، تب سے لے کے آج تک اب زوال ہی زوال ہے۔ پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں سے فائدہ وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے۔ اگر علم نہ ہو تو انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ ترقی کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں کسی علم کی بات نہیں ہے کہ کون سا علم، دینی دنیاوی ہم نے تقسیم کر رکھی ہے، یہ دینی علم ہے، یہ دنیاوی علم۔ ہم نے دو لائنیں لگا دی۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو صرف دینی تعلیم کی طرف لے کے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دنیاوی کا کوئی فائدہ نہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، ترقی کرنی ہے تو دنیا کا علم جو ہے ادھر بچے کو آگے لے کے جاؤ۔ وہ بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس کے اوپر بڑی محنت کرتے ہیں، وہ ادھر آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ علم علم ہی ہے، علم روشنی ہے۔ العلم نور، علم روشنی ہے۔ یہ تقسیم جو ہم نے کر رکھی، علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا پتہ چلا، علم کے ذریعے انسان کو اپنی زندگی گزارنے کا سلیقہ آتا ہے، علم کے ذریعے ہی ترقی ہوتی ہے۔ تو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ علم حاصل جو قوم، کیونکہ یہاں قوم کا ذکر ہے، قد فصلنا الآیات، ہم نے آیات کو کھول کر بیان کر دیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں نے کوئی چیز چھوڑی نہیں، ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا، کھول کے بیان کر دیا۔ کس کو بیان کیا؟ الآیات، اپنی آیات کو، میری جتنی بھی یہ دلیلیں میری ہیں، سورج، چاند، ستارے، یہ دن رات، پہاڑ، چلتا پانی، ہوائیں، یہ جو کچھ بھی ہے یہ میری قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ میری آیات ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، لیکن فائدہ کون اٹھائے گا؟ یہ کس کے لیے اللہ نے بیان کیا؟ لقوم، اس قوم کے لیے، یا علم، جو علم رکھتی ہے۔ علم رکھنے والی قوم ترقی کر جائے گی، علم رکھنے والی قوم آگے نکل جائے گی۔ آج ہم ترقی میں ان لوگوں کے غلام بن چکے ہیں، ان کی بنائی ہوئی چیزیں جب وہ ان کی نظر میں ایک چیز ناکارہ ہو جاتی ہے تو وہ ہمارے لیے ابتدا ہو رہی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی اتنی آگے وہ چلی گئی علم کے ذریعے نا، تو علم کے ذریعے وہ آگے نکل گئے اور ہم پوری دنیا میں غلام بن کے رہ گئے۔ یہ تو آیت نمبر 98 تھی۔ آیت نمبر 99 جو ہے اس کے اندر اللہ پاک نے پھر اپنا تعارف کرایا۔ پہلے تو سورج، چاند، ستاروں، دن اور رات کی بات ہوئی، اب بذات خود انسان کی بات ہونے لگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کیسے کروایا؟ فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ اس آیت میں فرمایا واو اور ہوا، وہ یعنی اللہ وہ ہے، الذی جس نے، اللہ وہ ہے جس نے،
انشاء پیدا کیا، انشاء پیدا کرنا، تم سب کو، اللہ وہ ہے جس نے انشاءکم تم سب کو پیدا کیا۔ تو یہ تم سب کون ہیں؟ انسان، انسان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ انسان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے، وہی تعارف ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، من سے، نفس جان، واحدہ ایک۔ اللہ وہ ہے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا۔ اب اس اللہ کی طاقت دیکھیے، ایک جان کون تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام، ایک جان۔ اب اس ایک جان سے آگے اللہ پاک نے کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد انسان جو ہے وہ بنا دیے، وہ پیدا کر دیے۔ وہی ذکر ہے من نفس واحدہ، اللہ وہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ فمستقر، پھر تمہارے لیے ٹھہرنے کی ایک جگہ بنائی۔ مستقر، مستقر کہتے ہیں اقرار پکڑنا، ایک جگہ پہ ٹھہرنا۔ اللہ نے تمہارے لیے پھر کیا کیا؟ ٹھہرنے کی جگہ بنائی۔ ومستودع، اور ایک امانت رکھنے کی جگہ بنائی۔ دو لفظ یوز ہوئے ہیں، فمستقر ومستودع۔ اللہ نے تمہارے لیے مستقر بنایا، یعنی جہاں تم نے ٹھہرنا تھا اللہ نے وہ جگہ تمہارے لیے بنائی، وہ اللہ۔ پھر تم امانت تھے، اللہ نے تمہیں بطور امانت ایک جگہ دے دی، اس جگہ تمہیں امانت کے طور پہ رکھ دیا گیا۔ ان دو لفظوں سے مراد کیا ہے؟ علماء نے اس کی الگ الگ وضاحتیں کی ہیں، صرف دو باتیں سن لیں کہ فمستقر، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے فمستقر، ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ قرار پکڑتا ہے، 8 مہینے 9 مہینے 10 مہینے جو رہتا ہے، یہ اس سے مراد وہ ہے اللہ نے تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ بنائی۔ ماں کے پیٹ میں بچہ جو ہے وہ ٹھہرتا ہے، وہ قرار پکڑتا ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو پھر وہ باہر دنیا میں آ جاتا ہے۔ یا بعض علماء یہ کہتے ہیں نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ اللہ نے ہمارے لیے مستقر بنائی۔ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں ٹھہرایا ہوا ہے، اللہ نے ہمیں ٹھہرنے کے لیے یہ دنیا والی جگہ دے دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا دونوں میں سے جو بھی ہو، چاہے ماں کا پیٹ ہو چاہے یہ دنیا ہو، اللہ کا تعارف واضح ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ بنائی۔ ومستودع، امانت رکھنے کی جگہ کیا ہے؟ بعض علماء نے اس کا مطلب یہ لیا کہ باپ کی صلب، جہاں وہ پیدا ہونے والا بچہ ہے، وہ جو لطفہ وہ قرار پکڑتا ہے، وہ باپ کی صلب میں پہلے ہوتا ہے، پھر وہاں سے منتقل ہو کر ماں کے شکم میں آتا ہے، ماں کے دل میں آتا ہے نا، پہلے باپ کی صلب میں ہوتا ہے۔ وہ جو باپ کی صلب میں وہ رکھا ہوا تھا وہ بطور امانت رکھا ہوا تھا، پھر وہاں سے وہ امانت نکلتی ہے، ماں کے رحم میں چلی جاتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اور بعد نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد قبر ہے، کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کو کہاں رکھا جاتا ہے؟ قبر میں رکھا جاتا ہے، تو قبر اس کے لیے امانت کی جگہ ہے، قیامت تک وہ اس قبر میں رہے گا اور وہ امانت کے طور پہ وہاں رہے گا۔ جب قیامت آئے گی دونوں میں سے باپ کی صلب مراد ہو یا قبر مراد ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کھل کے سامنے آ رہی ہے۔ اللہ پاک نے یہ چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں۔ یہ ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ نے فرمایا قد فصلنا، بے شک ہم نے کھول کر بیان کر دی، الآیات، اپنی آیات کو، لقوم، ایک قوم کا ذکر آ گیا، اس قوم کے لیے ہم نے کھول کے بیان کی، یفقہون، جو کوئی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جن کے پاس عقل ہے، جو عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ عقل اللہ نے دی تو سب کو، لیکن اگر عقل کا استعمال کوئی کوئی کرتا ہے تو یہ جو انسان کے اندر کے جتنی بھی پوشیدہ چیزیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے اوپر بھی غور و فکر کی ضرورت تھی۔ قدرت کا کرشمہ کھل کے سامنے آتا تو اس کے اوپر تحقیقات کون کر رہا ہے؟
اس کے اوپر بھی دوسری اقوام کر رہے ہیں، مسلمان تو تحقیق نہیں کر رہا۔ مسلمان کو تو اپنی روزی کی پڑی ہوئی ہے، یہ تو اپنی روزی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، صرف ترقی نہیں کر رہا۔ اللہ ماشاء اللہ 1 2 3 4 10 آدمی اگر علم کو حاصل کر کے آگے نکلتے ہیں تو پھر ہمارے ہاں اس کی قدر نہیں ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے علم حاصل کیا نا، علم کے ذریعے اس نے ٹیکنالوجی حاصل کی اور پاکستان کو ایٹم بم بنایا۔ ایسے علم کے بغیر تو کچھ نہیں بنتا تھا، علم کے ذریعے اس نے ترقی کی، اور ہم علم کے میدان میں بہت پیچھے ہیں۔ سچی بات جو ہے اس کو مان لینے میں ہی عافیت ہوتی ہے۔ ہم دین کے میدان جو علم ہے اس میدان میں بھی بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اور جس کو ہم کہتے ہیں دنیاوی علم، اس میدان میں بھی ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اس لیے ہم مارے پھر رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، ہمیں اپنی منزل نہیں مل رہی اور ہمارا راستہ، ہم اپنے اصل راستے سے بھٹک۔ آئیے قرآن مجید کی 2 آیات کو آپ نے سنا، جس اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمے جو بھی ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، تو پکا اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ جتنا مجھ سے ہو سکا میں خود بھی علم حاصل کروں گا۔ علم کی بات جہاں سے ملے، جس سے ملے، بے شک آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اگر علم کی بات ملتی ہے تو ضرور لے گا۔ اپنے بچوں کو بھی علم کے زیور سے آراستہ کرنے کی کوشش جاری رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کے اوپر رحم و کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔